الہنا و الہکم واحد و نحن لہ مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور نہ جھگڑا کیجئے اہل کتاب سے مگر ایسے طریقے سے جو یہ اچھا ہو، ہاں مگر وہ لوگ جو بے انصافی کرتے ہیں ان میں سے، اور کہو تم ایمان لائے ہم اس کتاب پر جو اتاری گئی ہماری طرف اور ان کتابوں پر جو اتاری گئیں تمہاری طرف، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اسی ہی کی تابع داری کرنے والے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 46 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو دوسرے مذہب والوں کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ اور اس کا اسلوب ارشاد فرمایا ہے۔ کچھ چیزیں جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں ان کی آپس میں مشترکہ ہیں۔ آسمانی مذہب کو ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ تورات کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، یا بعض دیگر انبیاء کے صحائف کو مانتے ہیں، تو کچھ چیزیں ان کی آپس میں مشترکہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان مشترکہ چیزوں کا آپس میں لحاظ رکھا جائے، اس حد تک کم از کم وحدت رکھی جائے۔ قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر موجود ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مذاہب والوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھی جو بات ہماری اور تمہاری برابر ہے، مشترکہ ہے، اس کی طرف تو آ جاؤ۔ وہ نقطہ جو ہمارا اتحادی ہے، اتفاقی ہے، جس پر ہم مجتمع ہیں، اس میں تو آ جاؤ۔ مثلا خدا کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، رسالت کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، قیامت کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اس کا عقیدہ تم بھی رکھتے ہو کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے آسمانوں سے وحی ضروری ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ انسانی عقل اپنی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ وحی کا محتاج ہے۔ اب وہی تورات والی، وہی انجیل والی، وہی زبور والی، وہی صحیفہ انبیاء والی اور وہی قرآن والی، وہی تو وہی ہے۔ تو اس بات کی طرف جن جن باتوں میں ہمارا تمہارا اشتراک ہے، کم از کم ان کے اندر آ جاؤ۔ اس سے نکلتی یہ بات ہے کہ جب میرا کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف میں میں اس ایک نقطے کو دیکھتا ہوں جس میں میرا اور اس کا اختلاف ہے، اس کے علاوہ جو بہت ساری باتیں ہماری اتفاقی ہوتی ہیں ان کو ہم اس ایک اختلاف کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھو۔ جہاں تک باقی اتفاقی نکات ہیں، دو بھائی ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، بھئی اختلاف کس بات میں ہوا؟ بھئی اختلاف ہو گیا فرض کریں اس پلاٹ پر، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے خاندان کے گھر کے معاملات ہیں وہاں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس ایک اختلافی بات کی وجہ سے وہ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ گویا اب کسی بات میں بھی ان کا اتفاق نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی وہ تعدی ہے، حد سے تجاوز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جن جن باتوں میں جن لوگوں کے ساتھ تمہارا اتفاق ہے کم از کم ان کو تو نبھاؤ۔ جہاں آ کے اختلاف ہو جائے گا وہاں ان کا اپنا معاملہ، تمہارا اپنا، لیکن جہاں جہاں تک اتفاق ہے وہاں تو دوری نہ اختیار کرو۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ان سے کہو کہ ہم اپنی کتاب قرآن کو بھی مانتے ہیں اور تمہارے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات، انجیل، زبور، ان سب پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ اگر تورات کو آسمانی کتاب نہ مانے، انجیل کو آسمانی کتاب نہ مانے، زبور کو آسمانی کتاب نہ مانے، تو ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اسلام سے ایسے ہی خارج ہے جیسے کوئی قرآن کو نہ مانے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ اگر نہیں مانتا
تو جیسے وہ اسلام سے خارج ہے، اگر ایسے ہی کوئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتا، لیاذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتا یا کسی اور سچے نبی کا انکار کرتا ہے، تو ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ختم نبوت کا انکار کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، ایسے پہلے سچے نبیوں میں سے کسی نبی کی نبوت کا انکار کرنے والا بھی اسلام میں نہیں رہتا۔ ہمارے مذہب میں تو اتنا وسعت ہے اور اتنا اتفاقی نکات کی اہمیت ہے کہ چونکہ ہم ان تمام تمہارے انبیاء کو نبی مانتے ہیں، قابل احترام مانتے ہیں، کوئی بندہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے قطعاً کسی مسلمان کو برداشت نہیں ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے قطعاً کسی مسلمان کو برداشت نہیں ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب ہم تمہارے نبی کا احترام کر رہے ہیں تم بھی تو ہمارے نبی کا احترام کرو، جب ہم تمہاری کتاب کو مان رہے ہیں، ان پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، تو تم بھی تو ہماری کتاب کا احترام کرو، اس کو آسمانی کتاب مانو، اس کو وحی مانو۔ تو جو نکات اتفاقی ہیں، الہنا و الہکم واحد، ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہے، تم بھی خدا کو مانتے ہو، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، دہریہ نہ تم ہو نہ ہم ہیں۔ تو اتنے نکات میں جہاں جہاں اتفاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گنوا کے دعوت دے رہے ہیں کہ ان میں جو تم متحد ہو۔ آج جتنے ہمیں بظاہر مسلمانوں میں فرقے نظر آتے ہیں، یہ مسئلہ تو بڑا کڑوا سچ ہے، جتنے ہمیں آپس میں اختلافات نظر آتے ہیں، آپ کبھی بیٹھ کر کے کسی عالم سے پوچھ لیں کہ بھی تمہارا آپس میں کتنے مسئلوں پر اختلاف ہے۔ دیوبندیوں کے کسی عالم سے، بریلویوں کسی عالم سے زیادہ 7 مسئلوں پر مستقل کتاب لکھی ہوئی ہے، فیصلہ 7 مسائل۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بریلوی بھی ان کے مرید، دیوبندی بھی ان کے مرید، حضرت دونوں کے پیر ہیں۔ ان کو جب کہا گیا کہ تمہارے مرید ہیں، آپس میں جو اختلافات ہیں، یہ مسائل ہیں، تو حضرت نے باقاعدہ کتاب لکھوائی، فیصلہ 7 مسائل، کہ یہ 7 مسئلے ہیں، ان میں دیوبندی یہ کہتے ہیں، بریلوی یہ کہتے ہیں، میں دونوں کا پیر ہوں، میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ وہ باقاعدہ چھپی ہوئی موجود ہے، فیصلہ 7 مسائل۔ اب 7 مسئلے ہمارے ہو گئے اختلافی، تو دین میں جو 7 کروڑ مسئلہ ہے اور وہ ہیں سارے اتفاقی، ہم نے ان 7 مسئلوں کو جن میں اختلاف تھا اتنا لیا کہ وہ الگ گروہ بن گیا، یہ الگ گروہ بن گیا، امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ بھی اختلاف تو ہے صرف 7 مسئلوں میں اور 7 کروڑ مسئلوں میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو جن میں اختلاف نہیں ہے آج ان میں بھی اختلاف ہے۔ مستقل طور پر ہم نے امت کے 2 طبقے بنا کے، 2 گروہ بنا کے اتنا ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے کہ گویا یا وہ مسلمان نہیں یا یہ مسلمان نہیں۔ کتنا بڑے نقصان کی بات ہے۔ اسی طریقے سے مقلد غیر مقلد کا مسئلہ ہے، یہ بڑا کڑوا سچ ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو عام مولوی زبان پہ نہیں لا سکتا، اس لیے کہ سٹیجوں پہ، جلسوں پہ ہم نے وہ زبانیں استعمال کی آپس میں کہ بہت امت کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ غلطی میری ہو تب بھی غلطی ہے، غلطی میری ہو تب بھی غلطی ہے، غلطی میرے دشمن کی ہو تب بھی غلطی ہے، غلطی تو غلطی ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ میرے گھر کے اندر میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اب نماز نہ پڑھنا کیا کم گناہ ہے؟ میری بیوی پردہ نہیں کرتی، کیا پردہ نہ کرنا کوئی کم گناہ ہے؟ میرے گھر کے اندر کوئی سود کا کام کرتا ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، ان کو تو میں گھر سے نہیں نکالتا، ان کو تو میں دھکا نہیں دیتا، لیکن بریلوی جو غلطیاں کرتا ہے وہ سود سے بڑی غلطی تو نہیں ہے۔ وہ جو غلطی کرتا ہے، وہ پردے والا جو کبیرہ گناہ ہے، وہ جو نماز نہ پڑھنے والا کبیرہ گناہ ہے، وہ اس سے بڑا گناہ تو وہ نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ تو میرا مستقل جھگڑا ہے، اور ان کے ساتھ تو نہیں ہے جو میرے گھر میں رہ کے یہ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو میرا جھگڑا نہیں، ان کو تو میں نے برداشت کیا ہوا ہے۔ تو جیسے یہاں برداشت کیا ہوا ہے وہاں بھی میں برداشت کر لوں۔ پھر خوشیوں کے موقع پر، غمیوں کے موقع پر ہم دیوبندی بریلوی رشتہ دار آپس میں خاندان اکٹھے نہیں ہوتے، ایک دسترخوان پہ نہیں بیٹھے ہوتے۔ تو یہی معاملہ اگر باقی بھی کر لیں، برداشت کر لیں، تو کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی؟
جب مریں گے اللہ کے پاس جائیں گے، میرے ساتھ میرے عقیدے اعمال ہیں، اس کے ساتھ اس کے عقیدے اعمال ہیں، زیادہ سے زیادہ مجھے حکم یہ ہے کہ موعظہ حسنہ، پیارے نصیحت واعظانہ انداز میں بات بتا دوں، مانے نہ مانے اس کی مرضی، جھگڑا کیوں ہے، بول چال کیوں بند ہے، دعا سلام کیوں بند ہے، آنا جانا کیوں ختم ہو گیا۔ تو اس لیے کچھ چیزوں میں اللہ ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جن باتوں میں جن نکات میں اتفاق ہے ان کا لحاظ رکھو، جڑ کے رہو۔ انسانیت کا اتفاق، میں نے اگلے دن عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں، پیچھے قوم سامری کے کہنے پر بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئی، جب واپس آئے تو بھائی پر غصے ہوئے، ہارون علیہ السلام پر، کہ میں تجھے ذمہ دار بنا کے گیا تھا، یہ قوم بچھڑے کی پوجا کری ہے، تو نے کیوں نہیں روکا؟ انہوں نے کہا میں نے روکا ہے، لیکن اگر میں زیادہ کرتا تو قوم دو حصوں میں بٹ جاتی، کچھ سامری کے ساتھ ہو جاتی، کچھ میرے ساتھ ہو جاتی۔ قوم کا بٹوارا مجھے برداشت نہیں تھا، شرک برداشت کر لیا، قوم کا شرک برداشت کر لیا، لیکن قوم کا بٹوارا برداشت نہیں کیا، تفرقہ برداشت نہیں کیا۔ تفرقہ اتنا زیادہ نقصان دہ چیز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، نہ جھگڑا کرو تم، نہ مجادلہ کرو، نہ بحث مباحثہ کرو اہل کتاب سے، یعنی کسی بھی آسمانی کتاب کے ماننے والے سے، اِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر ایسے انداز اور طریقے سے جو خوبصورت ہو، اچھا ہو، گفتگو کا انداز نرم ہو، گفتگو کا انداز پیارا ہو، گفتگو کا انداز سمجھانے سمجھنے والا ہو، تان و تشنیع والا نہ ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہاں مگر ان میں سے وہ جو بے انصاف ہیں، جو اچھے طرز گفتگو کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ شرافت کو کمزوری سمجھتے ہیں، تو پھر ایسوں کے ساتھ معاملہ وہی کرنا چاہیے۔ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جو بے انصافی کرتے ہیں ان میں سے۔ اور دوسرا فرمایا وَقُولُوا، اور کہو تم ان اہل کتاب کو اپنے قریب کرنے کے لیے، آمنا بالذی انزل الینا، ایمان لائے ہم ساتھ ان کتابوں کے، اس کتاب کے جو اتاری گئی ہماری طرف، وانزل الیکم، اور ان کتابوں کے جو اتاری گئی تمہاری طرف۔ تمہارے والی کتابوں کو بھی ہم مانتے ہیں اور اپنے والی کتاب قرآن مجید کو بھی ہم مانتے ہیں۔ جب یہ کہو گے تو ان میں سے جو انصاف پسند ہیں ان کے دل تمہارے قریب ہوں گے۔ اور اگلی بات کہو وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، تمہارا اور ہمارا مالک تو ایک ہے، خالق تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے، معبود تو ایک ہے، تو پھر ہمارا اختلاف کا ہے کا، اس سے بھی اور زیادہ قربت ہو جائے گی۔ اور ساتھ ان کو کہہ دو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی اللہ کے تابع دار ہیں، مسلمان ہیں، اسی کے فرما برداری کرنے والے ہیں، اسی کے حکموں کے سامنے گردن جھکا دینے والے ہیں۔ مسلمان کا معنی ہی یہی ہے، تسلیم کرنے والا، مان چکنے والا، ادھر سے اشارہ آتا جائے، حکم آتا جائے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔